بلوچستان کے دیگر پارٹیوں کے سربراہان، نمائندے، اسی طرح ہمارے میڈیا کے دوست، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عبدالواسع صاحب نے جمعیت علماء اسلام کا موقف اور آخر میں جو 2 قراردادیں آپ حضرات سے پاس کروائی، اسی طرح اس سال پارٹیز میں جن حضرات نے بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے سردار اختر جان سے اظہار یکجہتی کیا، ان تمام باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے پاکستان بنا، بدقسمتی سے پاکستان پر ایسے لوگ مسلط ہوئے جن کا تعلق نہ پاکستان کے عوام سے تھا، نہ پاکستان کے مفادات سے تھا، بس وہ مسلط ہوئے تو پھر مسلسل مسلط رہے۔ جیسے کہا گیا کہ جناب محمد علی جناح صاحب کا جو حشر کیا گیا وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ ان کی نااہلی اور نالائکی آپ یہ دیکھیں کہ 26 سال پاکستان کو ہوئے آزاد، 26 سال تک یہ پاکستان کو آئین نہیں دے سکے، عبوری آئین چلتے رہے۔ ہر کی آمد عمارت نو ساخت، ایوب خان آیا تو اس کا عبوری آئین، یحییٰ خان آیا تو عبوری آئین، 70 کے انتخابات ہوئے، اس کے نتیجے میں سیاسی لوگ آئے، ہمارے قائدین، یہاں نیم کی قیادت ذوالفقار علی بھٹو صاحب، تب جا کے 73 میں پاکستان کا آئین بنا۔ یعنی 26 سال تک یہ نالائق اور نااہل پاکستان کو آئین نہ دے سکے، جبکہ بھارت کا آئین جو ہے وہ 2.5 سے 3 سال میں مکمل ہوا۔ تو یہ ایسا طبقہ ہے اور یہ تسلسل کے ساتھ ملک پر مسلط رہے ہیں۔ بظاہر جمہوری حکومت، سیاسی حکومت، بطور شو پیس کے، مگر پردے کے پیچھے یہی قوتیں جو ہمیشہ ملکی مفادات سے، قومی مفادات سے کھیلتے رہے ہیں۔ پاکستان کی قومی یکجہتی کو پارا پارا اگر کیا ہے تو انہوں نے کیا ہے۔ پاکستان کے عوام، آج پاکستان ایک قومیت نہیں ہے۔ سندھی سندھی ہے، بلوچ بلوچ ہے، پشتون پشتون ہے، پنجابی پنجابی ہے، سرائکی سرائکی ہے، ہزارہ ہزارہ ہے، ہند کو ہیں، ایک قوم نہیں ہے ہم۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان تو بنایا لیکن پھر پاکستان کی قومیتوں کا خیال نہیں رکھا اور نہ پاکستان کے لیے کام کیا۔ آج نتیجہ یہاں تک پہنچا ہے کہ بلوچستان کی جو کیفیت ہے، میں سمجھتا ہوں بنگلہ دیش سے کم نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کی کیفیت ہے، وہ بنگلہ دیش سے کم نہیں ہے۔ یہ ہم سب کی شرافت ہے کہ پھر بھی پاکستان کا نام لیتے ہیں، پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں بہرحال ان قوتوں کو ہوش کے ناخن لینی چاہیے۔ میں کئی بار یہ کہہ چکا ہوں، جب میں رنگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائی تھی اسلام آباد، میں وہاں بھی گیا ان کے کیمپ میں۔ پھر پارلیمنٹ میں نے یہ بات کی
کہ اختلاف ان کی طریقہ کار سے کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے جو مطالبات ہیں وہ معصومانہ ہیں کہ لاپتہ افراد کی بازیابی. یہ کون سے آئین کے منافی بات ہے؟ کون سے آئین کے منافی بات ہے؟ لاپتہ ہیں ان کا بتایا جائے، زندہ ہے ان کو کورٹ میں پیش کیا جائے. یہ کون سی پاکستان کے آئین، پاکستان کے قانون، پاکستان کے ضابطوں کے منافی کوئی بات ہے؟ اور ان کی جو تحریک تھی، پوری تحریک پرامن تھی، نہتے تھے، کہیں بھی انہوں نے کوئی اسلحہ نہیں اٹھایا، کلاشنکوف نہیں اٹھایا. آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے انہوں نے اپنا حق مانگا. وہ حق میں بھی مانگتا ہوں، وہ حق آپ بھی مانگتے ہیں. ہر بلوچ، ہر بلوچستانی، چاہے پشتون ہے، چاہے بلوچ ہے، چاہے ہزارہ ہے، چاہے دیگر قومیتیں ہیں، حقوق کی بات ہم سب کرتے ہیں. اور اگر حقوق کی بات کرنا آئین کے منافی ہے، یہ جرم ہے، تو پھر یہ جرم ہم کرتے رہیں گے اور یہ جدوجہد بہرحال جاری رہے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کی قیادت ہے، کارکنان ہیں، ان کو بھی رہا کیا جائے، اور بے این پی کے جو کارکنان گرفتار ہوئے ان کو بھی رہا کیا جائے. اور اس سے پہلے وڈ میں بھی اسی طرح بہت سارے لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج تو کیے، لیکن گرفتار نہیں کر رہے تھے. میں نے سردار صاحب سے بات کی تو تھانے میں وہ تشریف فرما تھے. بہرحال سردار صاحب یا ان کی پارٹی یا ہم اور آپ سب لوگ، کبھی جب قوم پرست ایک جماعت تھی نیب کی صورت میں، تو اس وقت بھی جمعیت علماء اسلام اور نیب ہم اکٹھے تھے. پھر 73 میں آئین بنا اور یہاں صوبائی حکومتیں بنی. سردار عطا اللہ مینگل مرحوم یہاں وزیر اعلیٰ تھے خیبر پختونخوا میں. جمعیت علماء اسلام، مفکر اسلام مولانا مفتی محمد صاحب. اور 9 مہینے بھی ان کو چلنے نہیں دیا گیا، اور مفتی صاحب، سردار عطا اللہ صاحب کی حکومت ختم کر دی گئی، اور مفتی محمود رحمہ اللہ اس دوستی، اس تعلق، اس اتحادی کی بنیاد پر استعفیٰ دے دی. 1 مہینے تک ان کا استعفیٰ قبول نہیں ہوا. اور پھر مفتی صاحب نے خان عبدالولی خان، سردار عطا اللہ خان اور غوث البزنجو، ان کا کیس خوب لڑا. اور مجھے یاد ہے ہم اس وقت پڑھتے تھے، طالب علم تھے، حیدرآباد جیل میں تھے، تو وہاں بھی تشریف لائے مفتی صاحب. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب ساتھ ساتھ رہے ہیں. ہم سب کا دکھ درد ایک ہی ہے، چاہے ہم مختلف پارٹیاں ہیں، مگر مشکل وقت میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں. اب جو سردار اختر جان نے یہ لانگ مارچ اور پھر یہاں دھرنا، تو اس حوالے سے بھی ہم نے سردار صاحب سے اس دن ریکویسٹ کی، درخواست کی کہ اب بہتر یہ ہوگا کہ آپ حکمت عملی چینج کریں، حکمت عملی چینج کریں. اور آج کے اس آل پارٹیز میں تقریباً سب جماعتوں نے اس پر اتفاق کیا کہ حکمت عملی، یہ پلان 1 تھا تو پلان اے تھا تو پلان بی، پلان سی. اسی طرح اگر ایک حکمت عملی، اور یہاں دوستوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس میں کوئٹہ میں ایک اور آل پارٹیز کانفرنس کریں گے، اور پھر مزید جو ہمیں چلنا ہے مل کے، تو وہ بھی طے کریں گے، جلسے کریں گے، دھرنا دیں گے، مظاہرہ کریں گے. یہ سلسلے چلتے رہتے ہیں، یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی. تحریکیں جب شروع ہوتی ہیں تو اپنی منطقی انجام تک جدوجہد رہتی ہے. تو اس لیے میں بھی درخواست کروں گا باقی دوستوں کی طرح کہ
حکمت عملی تبدیل ہونی چاہیے، تاکہ یہ جو ساتھی ابھی 20 دن ہو گئے، 18-20 دن کافی انہوں نے جم کے آپ کے ساتھ رہے، قبائلی زعما اور آپ کے کارکن، باقی پارٹیاں جو آپ کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے رہے، تو اگر آپ مناسب سمجھے تو ہماری درخواست پر غور فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔